البتہ مرنے کے فوراً بعد عذاب برزخ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب قبر بھی کہہ سکتے ہو، عذاب برزخ بھی کہہ سکتے ہو، عذاب ادنیٰ بھی کہہ سکتے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون وما اپنی جماعت کے غرق ہوئے، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہوئے اور اس کے بعد فوراً آگ میں داخل ہو گئے۔ تو یہ جہنم کا ایک نمونہ ہوتا ہے، جہنم کا ایک یعنی نظارہ ہوتا ہے عذاب کا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو گویا کہ جہنم دکھلائی جاتی ہے، جہنم پہ پیش ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سخت عذاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی ملائکہ کافروں کو عذاب دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عذاب قبر یا عذاب برزخ، کیونکہ جو آدمی مثلاً ڈوب کے مر گیا اس کی تو قبر کہیں نہیں ہے، لیکن برزخ تو ہے۔ ایک آدمی اگر کسی جہاز میں کریش ہو گیا، اس کے تو ریزہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ کسی کو نعوذ باللہ کوئی جانور کھا گیا، وہ تو جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا، جہاں بھی چلا جائے برزخ تو ہے۔ اس لیے جب برزخ کا بھی عذاب ہوگا، قبر کا بھی عذاب، جو قبر میں ہیں ان کو قبر میں عذاب ہوگا، اور جو برزخ میں ہیں ان کو برزخ میں عذاب ہوگا، اور وہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ ہاں البتہ اصل عذاب جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ ہوگی حشر کے بعد، قیامت میں ہمارے اٹھنے کے بعد۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ مرنے کے ساتھ ساتھ جو عالم برزخ ہے یہ عالم غیب ہے، اس لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں لگتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی اللہ والا الحمدللہ صحیح عقیدے پہ فوت ہوا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے کہ فرشتے ہیں، لیکن اس کو نظر آ رہے ہوتے اور وہ ان کی باتیں بھی سن رہا ہوتا۔ اسی طرح جب کافر کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، مارتے، ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ اس کو کوئی مار پڑ رہی ہے، لیکن حقیقتاً جو کہ قرآن ہے نص قطعی ہے، اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ مار ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اس کے روح سے ہے، اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو روح ہی نظر نہیں آتا، کیا پتہ کیسے نکلا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے، لیکن مومن کے روح کے لیے استقبال ہوتا ہے، ملائکہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان۔ وہ کہتے ہیں کہ اے روح پاکیزہ روح، پاک جسد میں چلو اللہ کی نعمتوں کی طرف، اللہ تم پہ ناراض نہیں، راضی ہے۔ اور پھر اس کے روح کو اکفان الجنت، جنت سے کفن لاتے ہیں جن میں ان کو لپیٹا جاتا ہے۔ ایک تو جسد ہے، اس کو تو ہم کفن دے رہے ہیں، ایک روح ہے اس کو ملائکہ کفن دیتے ہیں، اور پھر لے کے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور ہر آسمان میں اس کا استقبال ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کافر کو جب عذاب ہوتا ہے اللہ دکھلا دے تو قادر ہے، ورنہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ کئی کافر ہیں جو بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، ہمیں کیا پتہ کیا ہے عذاب۔ اچھا کئی کافر ہیں جن کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں رکھ دی جاتی ہے، 6 مہینے پڑی رہتی ہے، لیکن ہمارے سامنے تو وہی باڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی عذاب کی آثار نہیں ہے۔ لیکن حق وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اب تعلق روح سے ہے۔ دنیا میں تعلق جسد سے تھا، روح تابع تھا، مرنے کے بعد تمام معاملات روح کے ساتھ ہیں، جسد اس کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہمیں روح نظر نہیں آتا تھا، اب مرنے کے بعد چاہے ہمیں جسد نظر بھی نہ آئے، جل جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، دریا میں گیا مچھلیاں کھا گئی، کھا جائے، کیونکہ اب تو معاملہ روح کے ساتھ ہے۔ روح یا علیین میں ہے یا سجین میں، اس کے تو مچھلیاں نہیں کھا سکتی نا، بات کو سمجھے۔ تو اس اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نمونہ تن اپنے عذاب کا نمونہ دنیا میں دکھلا دیتے ہیں،
ایک بڑا بدبخت تھا، مسلمان ہو کے مرتد ہوا، اور نعوذ باللہ وہ یہ باتیں بھی کہتا تھا کہ اللہ کے نبی جو قرآن لکھواتے ہیں وہ تو میں بناتا تھا، میں لکھتا تھا، قرآن تھوڑا ہے۔ وہ جب بدبخت بھاگ گیا مدینے سے، اپنے علاقوں میں چلا گیا، وہ جب مر گیا، اس کو جب دفن کرنے لگے تو لفظت الارض، زمین نے باہر پھینک دیا۔ تو ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا تاکہ دنیا نمونہ دیکھ لے۔ انہوں نے دوسرے دن بڑی گہری قبر کھودی اور دفن کیا، لفظت الارض، قبر نے پھر باہر پھینک۔ انہوں نے تیسری دن کہا کہ بھائی بڑی گہری قبر کھودی، کہ مسلمان رات کو آگے نکال کے پھینک دیتے ہیں اس کو، وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اور نیچے اور پیرا بھی بٹھا دیا، لیکن قبر میں باہر پھینک دیا۔ تو پھر قبیلے والوں نے کہا کہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے جو اس نے حضور کی گستاخی کی ہے، اب انجام یہ ہے کہ اس کو پڑا رہنے تو کتے بلے کھا جائیں۔ تو کبھی کبھی اللہ دکھلا دیتے۔ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی انبیاء کو بھی اللہ عذاب دکھلا دیتے ہیں، کہ جیسے میرے آقا رحمت دو عالم گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو رک گئے، فرمایا یہ جو دو قبریں ہیں انہما یعذبان، ان کو عذاب ہو رہا، اور حضور کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، ایک جو ہے لا یستنزہ من البول، پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، کپڑے پہ قطرے گر گئے تو گر گئے، بدن پہ کوئی قطرے گر گئے تو گر گئے، اور دوسرا جو ہے وہ نمام تھا، چغل خور تھا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا۔ یعنی اللہ نے عذاب بھی دکھلا دیا اور سبب عذاب بھی بتلا دیا۔ تو اس لیے اللہ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے اپنے اولیاء کو بھی دکھلا دیتا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اللہ دکھانا چاہے دکھلا دے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ عالم غیب ہے، اس کو اللہ پردے میں رکھتے ہیں، تاکہ اگر ہر موت کا انجام دکھلا دیا جائے نا تو لوگ تو قبر میں دفن کرنا بھی بھول جائیں۔ اس لیے ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب قبر پہ عذاب ہوتا ہے تو یسمع الا الثقلین، ہر جانور، ہر چرند پرند وہ عذاب سنتا ہے، لیکن انسان اور جن نہیں سنتا۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ ان کو بھی سنوا دیتے تو کون اپنے مردے دفن کرتا، لیکن باقی جانور بھی سنتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ فلاں پیر کو جی بڑا پتہ لگتا ہے، اس کو ہر چیز کا کشف ہو جاتا ہے، فلاں کو جی علم نجوم سے یہ باتیں ہیں ساری۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اس کے بعد ایک نجومی گیا تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس ایسے علوم ہیں کہ میں ستاروں کی گردش سے حوال بتا سکتا ہوں کہ کل کیا ہوا تھا، آج کیا ہے، کل کیا ہوگا، یہ چیزیں میں بتا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی اتنا علم تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گدھے کو بھی دے دیتے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ وہ بیچارہ بگڑ گیا کہ دیکھو جی میں اپنا علم بیان کر رہا ہوں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو گدھے کے پاس بھی ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابو علی سینا کا ہے، وہ بہت بڑا حکیم تھا نا، اور جن بزرگوں کی بات ہے وہ حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ غصے میں آیا، وہاں سے چلا گیا تو ایک بستی میں آ کے رات کو قیام کیا، ٹھہرا، تو اس کے بعد جو ہے وہ موسم ذرا تبدیل ہونے لگا، تو گھر والوں سے اس نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کرو، اگر بارش ہونی ہو نا تو میرے کھوتے کو گدھے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے، نہ ہونی ہو اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔
کھوتے کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ اور نے کہا اگر وہ اپنی دم کو 3 دفعہ اوپر مارے مانے بارش آ رہی ہے، اور نیچے مارے تو مانا ہوتا ہے بارش نہیں آ رہی. تو نے کہا ابھی کیا کیا کھوتے؟ نے کہا بارش آئے گی، اوپر مار رہا ہے. تو ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا اچھا اللہ نے مجھے سبق دینا تھا کہ میں نے جو اس بزرگ کی بات سن کے غصے کا اظہار کیا، اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ گدھے کو بھی میں چاہوں پھر دے دوں. اس نے توبہ کی، دوبارہ ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ پھر ابو علی سینا بڑے ذاکر، بڑے عابد، بڑے دین کے پابند ہوئے اور موت ایمان ہوئے. ورنہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں یہ بھٹک پڑے جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی عذاب بھی دکھلا دیتے ہیں اور کبھی رحمت کا نمونہ بھی دکھلا دیتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سیل آیا تو شہدائے احد کی قبریں جو تھیں نا وہ کھل گئیں. تو میں نے کہا کہ میں جا کے اپنے والد کی قبر سے میت نکال کے جنت البقیع میں دفن کروں. کہتے میں نے جا کے دیکھا بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی لیٹے ہیں. آگے 6 مہینے گزر چکے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ورنہ اصول ہمیشہ یاد رکھو کہ موت کے بعد عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ عالم غیب ہے. اللہ کھول دے ان کی مرضی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم یہ سزا کیوں دیں گے؟ اب بظاہر ہمارے سامنے سے کافر پڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور پشت پر بھی مارتے ہیں، مانا اس کے روح کو عذاب دی جا رہی ہے. فرمایا کہ یاد رکھو ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد ان کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں. مانا یہ نہیں کہ اللہ نعمت کرے پھر چھین لے، نہیں، نعمت دیتے ہیں. جب وہ انکار پہ آ جاتے ہیں، جب وہ کفر پہ آ جاتے ہیں، جب وہ اعراض پہ آ جاتے ہیں، اپنی حالت کو بدلتے ہیں، تو پھر اللہ بھی نعمتیں چھین لیتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ سننے والے ہیں جو کہتے ہیں. اللہ